اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بچوں آج ہم سورہ انفال کی 42 آیت پڑھنے لگے. ٹھیک ہے, پیچھے ہم پچھلی آیت جو تھی اس میں ذی القربہ کا شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہاں ٹھیک, مجھے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کون سی بات نہیں سمجھ آئی ہوگی. بہرحال ذی القربہ کا مطلب تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے. ٹھیک ہے, ان کا ایک بہت بڑا کام تھا رسالت کا پیغام پہنچانا. ٹھیک ہے نا, تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی اپنا پروفیشن اور کوئی وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے تھے نا, کیونکہ یہ کام اتنا بھاری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ یوز کیا ہوا ہے ان قضا ظہر کا, جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. اتنا ڈیفیکلٹ کام تھا. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں جو ذی القربہ کہہ رہا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1/5 جو ہے نا اس کا پارٹ, جو بہت بوٹی سمجھ لیں آپ یا غنیمت سمجھ لیں, اس کا جو 1/5 تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا, کلیئر کر دیا تھا کہ اس کی مخلوق کے ویلفیئر کے کاموں کے لیے, اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور ذی القربہ خاص طور پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتے دار ہوتے تھے, مطلب یہ کہ ان کی وائفز کو, ان کی اولاد کو, ان کو چاہیے تھا ورلڈلی جو چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر, بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ضرورت ہوتی ہیں, کھانا پینا, کپڑا, یہ وہ, رہنے کے لیے جگہ, اس کے لوازمات, یعنی امینٹیز آف لائف, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرووائڈ کرنی تھی نا. تو ان کے لیے پھر وہ جو 1/5 تھا اس کے اندر سے وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا تھا کہ اس میں سے آپ یوز کر سکتے ہیں. اور یتیم اور مسکین, وہی ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے, یہ ویلفیئر کے کاموں کے لیے, ان سب لوگوں کے لیے. ایون یہ کہ وابن السبیل یعنی جو مسافر ہیں ان کو بھی آپ ہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ یا اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بھی ان کی ویلفیئر کا بھی کام کرے. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی ہم نے سورہ انفال کی 42 آیت سے شروع کرنا ہے. تو اب اس میں پہلے یعنی اللہ تعالیٰ نے رزلٹ تک سب کچھ بتا دیا. پہلے وہ بتائے, وجوہات بتائیں اس کی کہ کیوں یہ ہوا تھا غزوہ بدر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ کے مطابق اس نے کیوں اس کو بقا ہونے دیا تھا, اور پھر یہ بتایا کہ چھوٹے سے حالات بتائے, اور پھر یہ رزلٹ بتایا کہ اب جو غنیمت تمہیں حاصل ہو گئی ہے اس کو تم نے ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے, اور اس کو اپنا گول نہیں بنا دینا. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ سے ان ڈیٹیل اس کو یاد کروانے لگا ہے مومنوں کو. اس سے جب بھی کوئی بات شروع ہوتی ہے, جب بھی کوئی آیت شروع ہوتی ہے, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرنے لگے ہیں اس کو کنسیڈریشن میں آپ نے رکھنا ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. وہ میموریبل تھا کوئی واقعہ. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا لفظ ہے. پھر اب یعنی شروع ہونے لگی آیت, تو وہ یہ ہے کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم. تو اب اس ٹائم کو ذرا دھیان میں رکھنا اور اس کو یاد کرنا, یاد کرتے رہنا کہ اس طرح کی سچویشن تھی اور ہم نے یہ کیا تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھا وہ ٹائم, وہ یہ تھا کہ انتم بالعدوۃ الدنیا, تم ہے تو قریب تھے اس کے اوپر تھے, یعنی آپ کے جو آپ نے جو ناکہ لگایا ہوا تھا ایک طرح سے ان کی ٹریڈ روٹ کے اوپر, وہ آپ کے قریب تھا. تو مدینہ سے قریب, میں نے آپ کو بتایا نا اس کا ٹریڈ روٹ جو تھا وہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا, بہت قریب سے. اسی لیے مسلمانوں نے سمجھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم نزدیک کے اس کے اوپر تھے, پوائنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اسٹریٹجک پوائنٹ جو تھا آپ کا وہ آپ کے نزدیک تھا. ٹھیک ہے.
वहुम बिलउद्वतिल कुस्वा, लेकिन वो बहुत ही दूर थे, अभी काफिला आ रहा था। तो फिर क्या हुआ, वह रकबल अस्फला मिनकुम, तो जो काफिला था वो आपके हाथ से निकल के नीचे चला गया। यानी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक दूसरा रूट अडॉप्ट कर लिया, जो कि बेशक लंबा होगा, कुछ भी होगा, बहरहाल उन्होंने इस रूट को छोड़ दिया जिस पे उन्हें ये पता चल गया था कि यहाँ पे वी कुड बी अटैक्ड, ठीक, या हमें वो इंटरसेप्ट कर लेंगे मुसलमान। तो क्या हुआ, अब वो टाइम याद कर लो, ऐसा ही था सिचुएशन, ऐसी थी सिचुएशन, यस ऐसी थी सिचुएशन। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि ये सिचुएशन मैंने जो पैदा की थी ना, कि तुम उस काफिले का इरादा करके घर से निकलो, मैंने तुम्हें कहा था कि अल्लाह ने तुम्हें निकाला तुम्हारे घर से किसी खास मकसद के लिए, ऐसे किसी फजूल चीज के काम के लिए नहीं निकाला। और ये भी बता दिया कि इन दो ग्रोहों में से एक ग्रोह तो तुम्हारे काबू आ ही जाएगा। अब वो दूसरा ग्रोह कौन सा था, जब ये काफिला नीचे उतर गया तो उतनी देर में जब अबू सुफियान ने भेज दिया हुआ था एक बंदा मक्का में कि भाई सारे, और वो मक्का वाले जो है पूरा लश्कर तैयार करके आ चुके हुए थे, चल चुके हुए थे बदर के मुकाम पे, ठीक है, पहुंच चुके थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से मुसलमानों को जो कि बिल्कुल बेसाजो सामान थे उनको लेके, बेसरो सामान थे उनको लेके निकल चुके हुए थे घर से, और उधर से काफिर निकल चुके हुए थे अपने घरों से लश्कर लेके। तो अब क्या हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं ये मैंने पता क्यों होने दिया, इस तरह मैंने क्यों इसको प्लान किया था, इसलिए किया था वलो तवाअतुम लअखलफ्तुम फिल मियाद, और अगर तुम कोई मियाद मुकर्रर कर लेते ना, कोई टाइम फ्रेम हो जाता इसका मुकर्रर कि फलां टाइम पे हमने वॉर के लिए जाना है, तो क्या होता कि तुम्हारे दरमियान उस टाइम फ्रेम के ऊपर ही झगड़ा शुरू हो जाता। जी अभी तो हमारे पास तलवारें ही नहीं है, अभी तो हमारे पास घोड़े ही नहीं है, अभी तो हम वॉर नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या था प्लान, वलाकिन लियक़ज़ियल्लाहु अम्रन काना मफ़ऊला, अल्लाह ताला का प्लान ये था कि जिस काम को हो जाना चाहिए, जिस काम को हो जाना चाहिए, what should be done now, ठीक है, नाउ और नेवर वाली बात, यानी ये हमें वाकई में यहाँ पे नाउ और नेवर वाली बात समझ में आती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, दुआ कर रहे थे कि अल्लाह की अगर आज ये मुट्ठी भर तेरे मुसलमान जो हैं ये खत्म हो गए तो फिर किस तरह से तेरा नाम चलेगा दुनिया में, है ना, ईसा की दुआ कर रहे थे। जाहिर है कि वो भी एक गोश्त पोस्ट के इंसान थे, नो डाउट कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ उनका वही का डायरेक्ट ताल्लुक था, बट अदरवाइज वो ऐसे थे ना, इंसान थे। वो कहते हैं कि मैं बशर हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह का बशर हूँ, बस सिर्फ फर्क ये है कि मेरी तक वही आती है, ऐसे ही। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि अल्लाह ने का फैसला उसने ये कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया हुआ था कि जो काम होना चाहिए वो अब हो जाए, ना और नेवर वाली बात, ठीक, लियहलिका मन हलका अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्या अन बय्यिनतिन, ताकि जो अब हलाक हो वो भी बय्यन बात देख के हलाक हो। जैसे अबू जहल ने निकलते हुए वो की थी ना दुआ कि जी हम में से जो ज्यादा काते रहे और जो ज्यादा सही जो गलत रास्ते पे उसको आज हलाक कर देना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर उसी को हलाक किया जो गलत रास्ते पे था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं लियहलिका मन हलका अन बय्यिनतिन, ताकि हलाक हो तो वो भी वाज़े दलील देख के हलाक हो, और जो जिंदा रह जाए बाकी के वो भी एक वाज़े दलील के साथ जिंदा रह जाए, उन्हें फिर कोई कंफ्यूजन ना बाकी रह जाए कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद करे, हम उसकी बात माने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने, उनकी अताअत करें, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहाँ तक इंसानों की मदद करता है, ठीक है। ये उनके लिए भी बड़ी वाज़ेह दलील थी। इन्नल्लाह लसमीउन अलीम, और यकीन कर लो कि ये जितनी बातें तुम लोग कर रहे हो या जितने इसके मुतालिक राय या वो वाकयात को इधर उधर करके कुछ लोग थे जो मुनाफिक थे या जो कम हिम्मत वाले थे, कर रहे थे ना इस तरह की बातें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अल्लाह ताला बहुत ज्यादा सुनने वाला भी है और इल्म भी उसका अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है। अब नेक्स्ट बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें याद दिला रहे हैं कि क्या बात है कि
इस यूरी का फी मनामे का कलीला, जब वो टाइम भी याद कर लो, ध्यान से उसको भी अपने उसमें रखो कंसिडरेशन में, क्या कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें दिखाया, तुम्हारी उसमें मनाम नींद के अंदर तुम्हें यानी ख्वाब में ये दिखाया कि वो तो थोड़े से हैं। अब ये सिर्फ का की ज़मीर है, इसका मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ये दिखाया कि वो तो थोड़े से हैं, ठीक है। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अराकहुम कसीरन, और अगर वो तुम्हें उनकी तादाद बहुत ज्यादा दिखा देता, कसीर दिखा देता ख्वाब के अंदर, लफशिल तुम, तो फिर तुम सब मोमिन जो हो, फशिल फिर तुम सब मोमिन जो हो वो हिम्मत छोड़ देते, वला तनाज़अतुम फिल अम्र, और इस काम के अंदर तुम एक तनाज़ा पैदा कर लेते, वलाकिन्नल्लाह सल्लम, और लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन सारी सिचुएशन से तुम्हें बचा लिया। तो बात समझ में आई है कि क्या यानी इसकी थी वो, ये सारी प्लानिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की थी, उसने इसको होने दिया था ताकि लियहलिका मन हलका अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्या अन बय्यिना, ये उसकी वजह थी, बदल थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्लानिंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके जो रिजल्ट्स बताए वो भी वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए सारा कुछ वाला जो आपने पीछे पढ़ा, ठीक है। तो ये बात है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया क्या कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि थोड़े से हैं, तो जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बता दिया होगा कि मुझे तो इसका ख्वाब आया कि वो थोड़े से हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। डर है, दो ग्रोहों ने दिल छोड़ देना चाहा, आपने पीछे पढ़ लिया, ठीक है ना। और बाकी में दो ग्रुप्स थे अंसार के, जिन्होंने थोड़े घबरा गए थे कि भाई ये तो इतना बड़ा लश्कर है और हम बिल्कुल बेसर सामान है, तो हम क्या करेंगे, वी कैंट विन, या हमें हमारा बड़ा नुकसान शायद ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें वो थोड़े से दिखा के, कलील दिखा के मैंने ये किया ताकि तुम जब लोगों को बताओ, मोमिनों को, तो फिर वो मोमिन जो थे अगर उन्हें ज्यादा दिखाया जाता तो वो फिर आपस में झगड़ा करने लग जाते इस काम में। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें इस सारी सिचुएशन से बचा लिया, ठीक है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो सीने की बातों से भी वाकिफ है, उसे पता था कि आपके दिलों के अंदर एक खौफ, एक डर, एक यानी कि बड़ी फौज के साथ मुकाबला करने के वक्त सामान ना हो बंदे के पास, मतलब कि वॉर इक्विपमेंट ना हो। अगर आप वेल इक्विप्ड ना हो वॉर के लिए तो आपके दिल में डर होता है, ठीक है ना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जो तुम्हारे दिलों के अंदर भी गुजर रही थी ना बातें, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता थी। व इस यूरी को इज़िल तक़ैतुम फी आयुनिकुम कलीलन व युकल्लिलुकुम फी आयुनिहिम। पहले तो इसको सुन लें, फिर उसके बाद उसका क्यों किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उसका की वजह बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं। और उस टाइम को भी ध्यान में रखो कि क्या क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया कि तुम्हें युरीकुमुहुम, उनको तुम्हें दिखाया उनकी नजरों में, जब तुम एक दूसरे से गुट गए थे उनकी नजरों में तुम्हें कलील करके दिखाया, और उनकी नजरों में तुम्हें कलील करके दिखाया, तुम्हारी नजरों में उन्हें कलील करके दिखाया, ठीक है। जो एक्चुअल वो थी नंबर था उससे, यानी कि उस एक्चुअल, अभी मैं इसकी जब आपको बताऊंगी मैथमेटिकली तो फिर आपको लोगों को समझ आ जाएगी। असल में ये बात क्योंकि पीछे जो है ना सूरह आले इमरान, उसकी जो 13th आयत है उसमें है मिसला, वो देख रहे थे एक दूसरे को, मिसलहिम रायल एन, अपनी आंखों से वो अपने से दुगना देख रहे थे। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कलील करके दिखाया, और वहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्हें तुम्हारी नजरों में दुगना करके दिखा दिया, और तुम्हें उनकी नजरों में दुगना करके दिखा दिया, ठीक है ना। ये है पीछे सूरह आले इमरान की 13th आयत, आप उसको देख सकते हैं दोबारा। और यहाँ अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें कम करके दिखा दिया, तुम्हें उनकी नजरों में कम करके दिखा दिया, उन्हें तुम्हारी नजरों में कम करके दिखा दिया। ये क्या मतलब है इसका, दोनों ये कैसे
ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں کوئی ایک دوسرے کو ریپیل کر رہی ہوں آیتیں، ایک دوسرے کو ہمیشہ وہ ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں وہ آیتیں. تو کیا ہے اس کا مطلب کیا؟ اب دیکھیے، وہ تھے 1000، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ ہسٹوریکل وہ 1000 تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث کے مطابق یہ مسلمان جو تھے یہ تھے 313 کے قریب، مطلب جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑے سے 300 سے تھوڑے سے زیادہ، ٹھیک ہے، اتنے تھے یہ. اب جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں تمہاری نظروں میں اور تمہیں ان کی نظروں میں ایسا کر کے دکھایا کہ وہ تم سے دگنے ہیں. اب مومنوں کو کیا نظر آیا؟ ان کو نظر آیا ہم سے دگنے، یعنی 313 تھے نا وہ، تو وہ انہیں یہ نظر آیا کہ وہ تو ہم سے دگنے ہیں، میننگ دیر بائی کہ وہ ان کو 1000 بھی نہیں نظر آئے، ان کو کتنے نظر آئے؟ 626. اب سمجھ میں آ رہی فگر کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں، 626 انہیں نظر آئے، ٹھیک ہے. اور ان کو کافروں کو کیا نظر آیا؟ کافروں کو کیا نظر آیا؟ اپنے سے دگنے، انہیں اپنے سے دگنے نظر آئے مسلمان جو تھے، ٹھیک ہے. یہ چلو 2000 ہی ہے نا، اتنی کون سی بڑی بات ہے، ہم اتنی بڑی بڑی خیمے ہیں اور ہم اتنے بڑے بڑے یعنی کہ جنگجو ہیں تو ہم مار ہی لیں گے انہیں، اتنی بڑی کوئی بات نہیں. اگر کوئی بہت ہی 5000 نظر آ جاتے انہیں یا ان کو بھی کسی کا نظر آ جاتا تو شاید پھر وہ ہمت ہار دیتے. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابھی کیا ہے اصل میں، تو یعنی ان کو یہ ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ تھوڑے سے ہی ہیں، خیر کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہے مطلب اس کا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ جب دیکھیں جب بندے کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ تھوڑے ہی زیادہ ہے ہم سے، تھوڑے سے ہی زیادہ ہے ہم سے، یعنی ہم اگر 313 ہیں تو وہ 626 ہی ہیں نا، اتنی کوئی بڑی بات نہیں. اور اگر وہ مسلمان یہ کافر سمجھ رہے ہیں کہ ہم 1000 ہیں تو یہ 2000 ہیں نا، اتنی کون سی بڑی بات ہے. وی کین مطلب دونوں نے سمجھ لیا کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. اور وہ وجہ یہ تھی کہ یقضی اللہ امرا کان مفعولا، جو کام ہو جانا چاہیے تھا، مفعول جو کوئی کام ہو جانا چاہیے تھا، وہ should be done، ابھی اس کو ہو جانا چاہیے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سارا کچھ یہ پلان کیا ہے، تو اسی کی طرف یہ ساری چیزیں ہے، یعنی ہر کام کا رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. ہر کام نے پلٹ کے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے، اپنے رزلٹ کے لحاظ سے، اپنے ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے، از اٹ کلیئر نا؟ ہاں جی، ہو گئی ہے نا بات. میتھمیٹیکلی جب بتایا تو اس سے بچوں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہے نا. خواتین آپ بھی اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ہیں، آپ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا کہ صرف اپنے سے دگنا. دیکھیں ایک بندہ لڑ رہا ہے، ایک 1 to 1 ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ دکھا دیتا ہے ایک بندے کو، ادھر والے کو، کہ یہ 2 ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، میرے سے دگنے مثلہم رائل ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ یہ 2 ہی ہیں، اور یہ سمجھتا ہے یہ 2 ہی ہیں، تو کیا ہوگا؟ کہیں گے یار میں ایک ہوں تو یہ 2 ہی ہیں نا، مار لوں گا، خیر ہے. ایسے ہوتا ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب پھر کلیئر ہو گئی بات؟ چل ٹھیک، الحمدللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہوا کیوں ہے یہ سارا کچھ جو میں نے کیا ہے وہ کیوں ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ آئندہ بھی یہی تم نے بیہیویئر رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں، اذا لقیتم فئۃ، اگر تم کسی جماعت سے بھیڑ جاؤ، یعنی تمہارا مقابلہ ہو جائے، لقیتم ملاقات تمہاری ہو جائے، وہ السلام علیکم والی یا اچھی والی ملاقات کی بات نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے کہ یعنی جس میں تم ایک دوسرے سے تمہارا ٹاکرا ہو جائے. لقیتم کا یہ مطلب یہ ٹاکرا ہو جائے، ٹھیک ہے نا. ٹاکرے کا تو مطلب پتہ ہے نا، شکر ہے. اچھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارا ٹاکرا ہو جائے کسی گروہ سے تو پھر تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ ثابت قدم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہنا چاہیے. یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے.
یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے. جب آپ نے دیکھے سارا سال آپ نے اپنی اسٹڈیز کی تیاری کر لی ہے، اب آپ ایگزام کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو میں نے تیاری کی بھی ہے نا وہ میں نے کی ہے، میں نے آپ کے حکم کے مطابق آنیسٹلی تیاری کی ہے، لیکن اب جو رزلٹ ہے وہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. میں توکل کر جب وہ توکل کرتا ہے نا بندہ، تو یقین کریں طاقت پتہ نہیں کدھر سے پھر بندے کے اندر آ جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ جو میرے پہ توکل کرے گا میں اس کے لیے ایسے ایسے راستے کھولوں گا، ایسی ایسی جگہ سے اس کی مدد کروں گا جسے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. یقین کریں ایسا ہی ہوتا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ثابت قدم بھی تم نے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور تم نے اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہنا ہے تاکہ تم پھر کامیابی حاصل کر لو. یہ میں نے اپنے قرآن مجید کے اوپر سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، کامیابی کا اصول بتایا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. کامیابی کا اصول بتایا ہے یہ کہ جب تمہیں کوئی چیز سے ٹاکرا تمہارا ہو جائے، تمہارا کسی چیز سے ٹاکرا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو پھر تمہارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ٹھیک ہے، ثابت قدم رہنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا شروع کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنا ہے، پھر تمہیں فلاح مل جائے گی، پھر تمہیں کامیابی مل جائے گی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اب دوسری بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کرنا کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، ان کو وہاں چیلنج کرنے نہیں کھڑے ہو جانا، اپنے انٹیلیکٹ کو تھوڑا سا پیچھے کر دینا ہے کہ کوئی یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اب میں دیکھتی ہوں بچوں آج کل، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے اپنے بچوں میں، کہ بچے جو ہے نا وہ پتہ نہیں ڈینائل کا بیہیویئر ہے، ان کا بات شروع ہوتی ہے تو ان کی بات ڈینائل سے شروع ہوتی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اپنے بچوں کی کچھ ایسی کر سکیں تربیت کہ یہ ڈینائل کا بیہیویئر ان کے دلوں سے نکل جائے اور اطاعت کا بیہیویئر یعنی سبمیشن کا بیہیویئر آ جائے ان کے دلوں میں کسی طرح سے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ دل سے کریں دعا، ہر نماز کے اندر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں تنازع نہ کھڑے کر لو، آپس میں نہ جھگڑنا شروع کر دو. نہیں یہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے بالکل، اور جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، ایسے مت کرو، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. اور کیا پھر کیا ہوگا اگر تم تنازع کھڑے کرنے شروع کر دو گے نا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بھی اختلاف کرنا شروع کر دو گے یا انہیں نہیں مانو گے، اور پھر تم آپس میں تنازع بھی کرو گے، تو ہوگا کیا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا کہ تمہاری ہوا جو ہے وہ اکھڑ جائے گی. یعنی ایک تمہارا اورا بنا ہوا ہوتا ہے، ہر انسان کا اورا ہوتا ہے، اور فوجوں کا بھی اورا ہوتا ہے. فوجوں کو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بہت ہی بہادر قوم ہے، اور یہ تو جو ہے نا ان کی فوج تو جو ہے وہ ویل ایکوپڈ بھی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو یعنی کہ کوئی ہرا نہیں سکتا، یہ اس قسم کی فوج ہے، بڑی بہادر فوج ہے. تو اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم، مجھے نرمی لگ رہی تھی میں نے اس کو کہا دیا. اچھا تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر کیا اگر تم یہ کرو گے نا، اطاعت نہیں کرو گے اللہ کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جھگڑو گے آپس میں، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری جو وہ اورا بنا ہوا ہے یا تمہارا جو ڈیٹرنس بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تذہباری حکم، تمہاری جو ہوا بنی ہوئی تھی نا، ڈیٹرنس جو تمہاری بنی ہوئی تھی، اورا جو بنا وہ ختم ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا. بس تمہیں صبر کرنا چاہیے، تمہیں جلدی کے اور پینک نہیں ہو جانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ ایک تو وہ اکڑ بڑھا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے بہادر ہیں، اور اترا رہے تھے اپنے اس کے اوپر، اترا رہے تھے یعنی فخر کر رہے تھے کہ ہم بڑے وہ.
اور क्या था کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے کہ دیکھنا آج ہم ان مٹھی بھر جو یہ مسلمان ہیں، جو یہ مدینے کے اندر ہیں اور جو ہمیں جن کی ڈیٹرنس جو ہے وہ سارے عرب پہ پھیلی ہوئی ہے، تو ان کو آج ہم ختم کر کے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اترا رہے تھے اس بات پہ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نکلے تھے بڑا ساز و سامان لے کے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اصل میں کر کیا رہے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک لیں۔ یہ ابھی اگر ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو گئی اور اللہ کا قانون چلنے لگ پڑا تو پھر ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی، تو ہمارا تو کام پھر رک جائے گا۔ تو وہ کیا کریں، وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکیں، واللہ بما یعملون محیط، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو انسرکل کیا، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سارے کاموں کو انسرکل کیا ہوا ہے، نکل کے نہیں جا سکتے وہ اس کی ڈومین سے یا اس کے احکامات سے یا اس کے فیصلوں سے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اس وقت کو بھی یاد رکھنا۔ یہ اللہ سبحانہ، اب مومنوں کو تو نہیں یہ بات پتا نا، وہ تو نہیں یہ سوچ رہے تھے، یہ تو کفار کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں خبر دے رہا ہے۔ وہ خبر یہ دے رہا ہے کہ دیکھو اس ٹائم کو بھی یاد رکھنا کہ جب شیطان نے ان کو ان کے اعمال بڑے مزین کر کے دکھا دیے تھے۔ کیسے؟ یعنی وہ شیطان ان کو یہ بتاتا تھا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو بھائی یہ ٹھیک ہے، دیکھو ادروائز تو تم یعنی کہ تمہارے یہاں جو پورا اتنا جمع جمایا معاشرہ ہے اور اس میں سوسائٹی ہے اور اس میں جو تمہاری اکنامکس چل رہی ہے وہ ساری تو برباد ہو جائے گی، معیشت میں دیکھیں نا، ایک اللہ اور 360 بت، 360 جو بتوں کا جو انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے، ان کے لیے جو بھی ڈونیشنز آتی تھی تو وہ 360 کے اوپر آتی تھی، ٹھیک ہے نا، 360 کے لیے وہ ڈونیشنز آتی تھی، ان کی معیشت تو چلے اسی پہ رہی تھی، اور ادھر ایک ہو جائے اللہ تو ایک اللہ کے لیے کتنی ڈونیشن آئے گی؟ وہ تو سمجھتے تھے نا کہ 1 to 360 کی ریشو میں ہو جائے گی، یہ تو بڑا فرق ہو جائے گا ہماری معیشت کا، کھائیں گے کدھر سے، ٹھیک ہے، اور رہیں گے کیسے؟ یہ جو لونڈی غلاموں کے کانوں میں ان کی یہ بات پڑ گئی کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو اپنے جیسا کھلاؤ اپنے جیسا پلاؤ، تو ان کے لونڈی غلام جو ہیں یہ تو دماغ ان کے خراب ہو جائیں گے، یہ تو ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، تو ہم جو یعنی ہمارا جو وے آف لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، سمجھتے ہیں نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ یہ سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جب باتیں مانیں گے تو انسان تو برابر ہو جائیں گے، بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کر سکیں گے، بیٹوں کو پرائیورٹی نہیں دے سکیں گے، تقسیم جب وراثت ہوگی تو اس میں عورتوں کو بھی ملے گا، لونڈی غلاموں کو ان کو انسان کا بچہ سمجھنا ہے، انہیں یہ غلام اپنا نہیں سمجھنا، انسان اللہ کا غلام ہے، اس کو آپ خرید کے اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔ یہ ساری باتیں جب ہیں تو یہ تو ہمارا تو وہ جیسے فرعون کہتا تھا کہ یہ جو موسیٰ اور ہارون ہے یہ تو ہماری اتنے اچھے والے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیں گے، یہ تو نہیں مطلب ٹھیک بات۔ اسی طرح سے یہ بھی جو یہ ہے نا اس کے راستے سے روکنے والی بات یا مزین کر کے دکھانے والی بات، شیطان کے ان کے اعمال مزین کر کے دکھانے والی بات کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے یہ کہتا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو بھائی، ورنہ تو تمہاری معیشت کا یہ ہو جائے گا، وہ تو یہ تمہارے کام بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھے ہیں۔ اور اس نے کہا کیا؟ اور اس نے ان کو کہا یہ کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تمہارے اوپر انسانوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، وانی جار لکم، اور میں تمہارے ساتھ ہوں نا، وہ جو میں ہوں نا، ٹھیک ہے، یہ وہ والی بات ہے کہ میں ہوں نا، اگر کچھ ہوا تو سنبھال لوں گا، یہ وہ والی بات ہے کہ بھئی انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر آج کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، تو جب اس نے دیکھا دونوں گروہوں کو ملتے ہوئے تو پھر تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگ گیا، نكص على عقبيه،
اپنی ایڑیوں کے بل گھوم کے بھاگ گیا وہ۔ وقالا، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میں تم سے بری ذمہ ہوں بھائی۔ پہلے تو کیا وہ کیا، میں ہوں نا، جو کچھ بھی ہوگا آئی ایم ود یو۔ تو جب دیکھا دونوں گروہوں کو تو پھر ان سے کہنے لگا کہ میں تو تم سے بری ذمہ ہوں، انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں یقین کر لو میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر جو تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ سے تو میں ڈرتا ہوں، مطلب اسے ٹکرانے سے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ مجھے تو اس میں اللہ کی انٹرونشن نظر آ گئی ہے۔ یہ خالی 313 مسلمانوں کی گیم نہیں ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انٹرونشن مجھے نظر آ گئی ہے، اور اس سے ٹکرانے سے تو میں ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، وجہ یہ ہے کہ جب پھر اللہ تعالیٰ پیچھا کرتا ہے تو بڑا شدید ہے پیچھا کرنے میں، پکڑ کے اور سزا دے کے ہی چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے میں اب تم سے بری ذمہ ہوں، بھاگ گیا وہاں سے۔ اب اس میں یہ کہتی ہیں، اس میں ایک کمنٹیٹرز کے مطابق ایک بندہ تھا جو کہ شیطان جو تھا ایک انسان کے روپ میں ان کے پاس آیا اور انہیں اس طرح سے بتانے لگا کہ لو یہ دیکھو کتنا مال ہے تمہارا، یہ دیکھو تمہارے پاس کتنے اونٹ ہیں، آج نہیں تم سے کوئی جیت سکتا، کوئی نہیں تم سے جیت سکتا، چلو دیکھو دیکھو کتنے، اور دیکھو یہ تمہاری جو معیشت چل رہی ہے یہ کتنی زبردست ہے۔ ہر یعنی کہ سردار جو ہے اس کے پیچھے پیچھے غلام ہوتے ہیں، ان کے وہ سارے کام کرتے ہیں، یہ تمہاری معاشرت اور معیشت دونوں، یعنی سوکس معاشرت ہوتی ہے بیٹے، یہ سوسائٹی مطلب کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری اتنی اچھی سوسائٹی چل رہی ہے اور تمہارے جو سورسز ہیں اس کو مضبوط کرنے کے وہ اتنے اچھے چل رہے ہیں، یہ آ کے کہہ رہا ہے ایک ہی اللہ ہے، تو یہ تو تمہارا وہ نہیں کام چلے گا۔ تو وہ یعنی وہ باتیں اب سمجھ میں، سوسائٹی ہوتی ہے معیشت ہوتی ہے، اکنامکس اور سوسائٹی، معاشرت ہوتی ہے سوسائٹی، یعنی یہ دونوں چیزیں تمہاری ستیہ ناش ہو جائیں گی۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ چلیے تھوڑی تھوڑی اردو بھی اپنی وہ کرنی شروع کر دو۔ اچھا جی، بہرحال تو یہ کہہ کے وہ تو بھاگ گیا، شیطان تو بھاگ گیا، اور پھر تمہیں پتہ ہے نا کہ کیا ہوا، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اور یہ بھی ایک ٹائم آیا تھا، یہ بھی ایک وقت تھا کہ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے ڈیزیز انٹلیکٹس ہیں یا ڈیزیز جن کی وہ انر سیلفس ہیں، وہ کیا کہنے لگے کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہوا ہے، یہ ڈیلیوژن میں ہی ہے بیچارے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنے سے جا کے 1000 کے لشکر سے کیسے لڑیں گے، یہ ان کو ان کے دین نے دھوکہ دی، ان کے راستے جس راستے پہ چل رہے ہیں نا، یہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے راستہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لیکن انہیں یہ بات نہیں نہ پتہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ایسا غالب ہے کہ جسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور اس کی حکمتیں بے شمار ہیں۔ اب جو حکمتیں بے شمار ہیں وہ آپ کو پیچھے پتہ چل گئی، اس غزوہ بدر کو کرنے کی، یعنی ہونے دینے کی، بپا کرنے کی، بلکہ اپنی پلاننگ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالنے کی، عموماً گھر سے نکالنے کی جو پلاننگ تھی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ کیا تھی؟ وہ اس لیے تھی تاکہ جو کام ہونا ہے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ حکمت یہ تھی اللہ سبحانہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اب یہ بیچ میں سارا اس کا قصہ بتاتے ہوئے، غزوہ بدر کی بات کرتے ہوئے، درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہا ہے جو اصولی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اصولی بات کیا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کہ اگر کاش کہ تم کبھی اس ٹائم کو دیکھ لو جب فرشتے جو ہیں وہ ان لوگوں کو جو انکار کی روش پہ قائم ہیں، ان کو جب وہ مار رہے ہوتے ہیں، وفات دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے منہوں پر اور ان کی بیکس پر ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، نوک کر رہے ہوتے ہیں،
یعنی یہ دیکھ تو نہیں کوئی سکتا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ کاش کہ تم اس ٹائم کو دیکھ سکو. کاش کہ تم اس ٹائم کو دیکھ سکو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں ان کی منہوں کے اوپر, اللہ معاف کریں, یا اللہ معاف کریں, اور ان کے بیکس پہ بھی. وذوقوا عذاب الحریق, اور وہ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تم جلنے کے مزے چکھنا. ساتھ ساتھ انہیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں, ضرب لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. فوراً جو کوئی کمزور ایمان والا ہوگا تو وہ کہے گا ہائے اللہ کتنا اللہ معاف کرے کہ ظلم کر رہا ہے, کہ وہ اس کو مار بھی رہا ہے, پیچھے سے ضربے بھی لگا رہا ہے, اس کے منہ کے اوپر بھی, اس کی بیکس کے اوپر بھی ضربے لگوا رہا ہے ان سے, فرشتوں سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہرگز, ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ذالکا, یہ اس طرح اس لیے ہوتا ہے بما قدمت ایدیکم, جو تمہارے ہاتھوں نے اپنے کرتوت آگے بھیجے ہوتے ہیں, یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا بچوں. آپ کو تو بہت ہی زیادہ ایکشن ری ایکشن کی بات سمجھ آ رہی ہوگی, اور آپ کو بھی خواتین بچیوں آ رہی ہوگی بھی یہ بات کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. تو جو کرتوت آپ نے کیے ہوئے وہ ری ایکٹ کر رہے ہوں گے اس وقت, ان کا ری ایکشن ہو رہا ہوگا نا. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. ٹھیک ہے, تو یہ اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے سے عبید جو ہے, یہ پیارے بندوں کے لیے, یعنی جو اس کو بہت ہی پیارے لگتے ہیں, اپنے بندوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی ناانصافی کی کوئی بات نہیں کر سکتا. ظلام یعنی جو ایک دم دماغوں میں خیال آئے کہ ہے بیچارے مر بھی رہے ہیں تو ان کو مار بھی پڑ رہی ہے, اور ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تم جلنے کے مزے چکھو, تو یہ تو بڑا کوئی یعنی کہ تو نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے یہ ان کی ری ایکشن ہے بھائی, یہ اسی کا ری ایکشن ہے جو ان کو جو وہ بھگت رہے ہیں نا, یہ اسی کا ری ایکشن ہے جو وہ ایکشن کرتے رہے ہیں. تو اب اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے, اور وہ بھی کس کے ساتھ, اپنے پیارے پیارے بندوں کے ساتھ. کداب آل فرعون والذین من قبلہم, مطلب کہ مثال دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے کہ آل فرعون تھے اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے, انہوں نے کیا کیا تھا, کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ونڈرس سائنس, اللہ تعالیٰ کی مارولس ٹوکنز جو ان کی طرف بھیجتا رہا, اپنے ماسٹر پیسز ان کی طرف بھیجتا رہا. یہ کوئی بڑی چھوٹی بات ہے کہ ایک سوٹی سامنے گرے اور سانپ بن جائے, ایسے تو یہ بہت بڑا ماسٹر پیس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دیکھو فرعون کی مثال میں تمہیں دے رہا ہوں, آل فرعون کی, اور جو کوئی ان سے پہلے تھے انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مارولس سائنس کے ساتھ, مارولس ٹوکنز اور جو مارولس سائنس تھے اور ماسٹر پیسز تھے, ان کا انکار کیا تھا. ٹھیک ہے, کفر, انہوں نے ان کا انکار کیا تھا. فأخذہم اللہ بذنوبہم, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہیں ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیا. ٹھیک ہے, پکڑ لیا. مواخذہ کرنا کہتے ہیں نا اردو میں, آپ کو سمجھ آتی ہوگی خواتین, مواخذہ کرنا کہتے ہیں نا, پکڑنا یعنی کہ کسی کا کوئی یعنی کسی کو پکڑ کے اس کو کوشچن کرنا کہ کیوں کیا تم نے یہ, ہے نا, تو یہ مواخذہ وہی لفظ ہے یہ اخذ. ٹھیک ہے, ان کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فأخذہم اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب, یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا قوی, بڑا زبردست ہے, بہت مائٹ ہے اس کی, آل مائٹی ہے, اور وہ پیچھا کرنے میں بڑا شدید ہے. جب وہ کسی کو کا پیچھا, اب دیکھیں اس فرعون کو کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وارننگس دی تھی, کتنی وارننگس بھیجی تھی, وہ لوکسٹ اور لائس اور فراگز اور بلڈ اور اس طرح کی کتنی وارننگس بھیجی تھی. نہیں, ان وارننگ سے کوئی انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس میں یم میں کسی پانی کے اندر ڈبو دیا.
ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو یہ اصول جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو ہے وہ کیوں اس طرح ہے؟ کیونکہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے اوپر کوئی نعمت جو ہے اس کو بدلتا نہیں ہے، یعنی اس کی حالت کو بدل کے نعمت میں نہیں بدلتا، یا جو اس نے اس کو نعمت دی ہوئی ہے اس کو نہیں بدلتا، اس کو کسی برائی میں نہیں بدل دیتا، یہاں تک کہ وہ قوم خود سے اپنی جو یہ نعمت ملی ہوئی ہے اس کو بدلنے پہ تل جائے، یا پھر جو اس کے حالات ہیں ان کو بدل کے نعمتوں میں بدلنے کے لیے تل نہ جائے. جب تک ایک قوم، تب تک اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. اقبال کا شعر یاد ہے؟ کبھی کبھی پڑھ لیا کریں اقبال کو، بہت کمال کا پوئٹ ہے، بہت کمال کا پوئٹ ہے. بے شک اس کیا میرے خیال میں آپ لوگوں کو تو، یہ بچے جو ہیں ان کو تو میرا خیال ہے 40% بھی شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ کسی بڑی اپنی دادوں سے، اپنی نانوں سے، اپنی بڑی کسی پھپھو سے، کسی اس طرح کے کسی بندے سے بھی آپ اس کو پڑھیں گے یا ڈکشنری لے کے پڑھیں گے تو یو لو اٹ، تو آپ کو بہت اچھا ہے. تو اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. اتنی تو سمپل سی ہے اردو، اتنی تو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا. ہاں، کہ اللہ نے یعنی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. شکر ہے، واجب بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہ اس آیت کی ایک طرح سے تفسیر علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یہ والی کی ہوئی ہے. تو یہ بات ہے نہیں بدلتا. وہ کیوں بھائی؟ دیکھو جو محنت کر رہا ہے پھر اس کا تو یعنی کہ وہ کہے گا کہ میں محنت کر کر کے بھی وہی حاصل کر رہا ہوں، یہ بغیر محنت کے بھی اس کو وہی مل رہا ہے. جو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کرنا تو اس کو بھی وہی مل رہا ہے، مجھے بھی وہی مل رہا ہے. تو پھر یہ تو جسٹس نہیں ہے نا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نہیں بدلتا اس قوم کی حالت جو اپنی حالت خود نہیں بدلنی چاہتی. جب دلوں میں یہ سمجھ میں آ جائے بات کہ ایک اللہ کو مان لینے سے یقین کریں بہت سی تبدیلی انسان کے اندر آ جاتی ہے، اور بہت سا اس کو یعنی وہ اس کا سب کچھ ایک 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 سینٹر پہ جمع ہو جاتا ہے، ایک سینٹر اس کو مل جاتا ہے نا. اب اگر آپ سرکل ہیں تو اس کا سینٹر تو ہے نا. اگر آپ نے سرکل، لائف کا سرکل تو ہے، اس کا سینٹر تو ایک ہونا چاہیے نا. تو جب وہ ایک ہو جاتا ہے نا سینٹر، تو پھر آپ کی لائف کا سرکل بڑا ایزی، بڑا اسموتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ان اللہ سمیع علیم، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جانتا بھی بہت. اس کا علم بھی، علم کی آخری حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے، اور وہ ہر بات کو جانتا ہے. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، پھر ایک دفعہ آل فرعون کی مثال اللہ سبحانہ دے رہا ہے، اور جو اس سے پہلے تھے ان کی بھی مثال دے رہا ہے. انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے کرتوت کیا تھے. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی مارولس سائنس، جو وہ مارولس ٹوکنز جو بھیجتا تھا، جو ونڈرس سائنس ان کو بھیجتا تھا، ان کی وہ تکذیب کرتے تھے، ان کا ڈینائل کرتے تھے. ان کو ڈینائل سے بھی اگلا درجہ کہتے تھے اس کو ماننا ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اس کو نہیں ماننا. تکذیب کرتے تھے کیونکہ یہ غلط ہے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور جتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اس طرح کی ملی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وہ سب کے سب نا انصاف لوگ تھے. انہوں نے نا انصافی کی روش اپنائی تھی، انہوں نے کفر کی روش اپنائی تھی. دیکھیں وہ سورہ لقمان میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی نا انصافی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اللہ نے کیا کہا ہوا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا میں اس کو معاف کر دوں گا جو میں چاہوں گا. ہے نا یہ ایک آیت
اچھا ابھی آپ لوگوں نے شاید پڑھی نہیں، جب آپ قرآن مجید کے ساتھ بیٹا لگو گے تو پھر آپ کو بہت سی باتیں کھلتی جائیں گی اور پتہ چلیں گی. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے قرآن حکیم کے اندر کہ یقین کر لو میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. شرک ایسوسیٹ سم ادر بینگس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لینا. یہ دیکھیں اگر آپ کا ایک باس ہو اور آپ اس کو یہ پتا چلے کہ آپ پرٹیکولر اے ہے کوئی انسان، اے جو ہے وہ سمجھ جائے کہ میرے علاوہ بھی اس آرگنائزیشن کا کوئی اور بھی باس ہے، تو اس کو چھوڑے گا؟ اسے نہیں چھوڑے گا، اسے نکال دے گا، فوراً نوکری سے نکال دے گا کہ تم نے یہ جرت کیسے کی کہ تم نے یہ سمجھا کہ میرے علاوہ بھی کوئی باس ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا فائنل، از دا چیف، از دا مطلب، اور مالک الملک تو ہم کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ پوری دنیا کی، پوری آسمانوں کی جو کچھ سب کچھ کے اندر ہے، سب اس ساری ڈومین کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ظلم کیا وہ کر رہے تھے؟ کل کے کل سب کے سب وہ ظالم تھے، نا انصافی کی روش پہ پڑے ہوئے تھے. کیوں کہ وہ یا تو شرک کر رہے تھے یا اس سے ہلکا جو کفر کر. انکار کرنے والے کو بھی نہیں اللہ نے کہا کہ میں، شاید اس کے دل میں کمی آ جائے گی تو وہ مان لے گا. جو شریک کر رہے ہیں اس کی ذات میں کسی کو، وہ نہیں، ان کو نہیں چھوڑے گا، ان کو نہیں مانے گا، ان کو کوئی ریلیکسیشن نہیں ملے گی. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بھی دواب، جو بھی چلنے پھرنے والی چیز ہے زمین کے اوپر، ان میں سب سے بدترین چیز کون سی ہے؟ وہ لوگ جو انکار کی روش اپنائی رکھتے ہیں، فہم لا یؤمنون، اور وہ مانتے نہیں، انکار کی روش پہ قائم رہتے ہیں، اس کو مانتے نہیں. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. یقین کر لو کہ الذین عاہدت منہم، جن سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی عہد دیا ہوا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے عہد الست ہے، اور تمہارے ساتھ بھی اگر کوئی عہد کیا ہوا ہوتا ہے تم نے ان کے ساتھ، تو پھر وہ اس عہد کو، اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں ہر بار. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ کسی قسم کی کانشسنس نہیں رکھتے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو پھر ایسی لوگوں کے ساتھ اگر تم ان کے اوپر قابو پا لو جنگ کے اندر، تو فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو پھر ان کو تم یعنی کہ ان کو فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو جو پیچھے ان کے رہ گئے ہیں ان کو تم یا تو کسی طرح سے وہ کر دو، منتشر کر دو، یا پھر انہیں باندھ دو. لعلہم یذکرون، مطلب کہ ان کے اوپر کوئی ایسا کوئی کام کرو کہ وہ ڈیٹرنس ان کے اوپر قائم ہو جائے. لعلہم یذکرون، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اللہ کی نصیحت کو سننے لگے یا یاد کرنے لگے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ، اور اگر اب یہ وار کے متعلق انسٹرکشنز ہیں کہ بھئی تم نے کیا کرنا ہے. وار ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں، تو تم نے ان میں پھر کیا کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ وار کرنی کن حالات میں ہے تم نے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں. اِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ، اور اگر تمہیں خوف ہو کسی قوم سے خیانت کا، خیانتاً کسی قوم سے تمہیں خیانت کا خوف ہو، یعنی جیسے پچھلی آیت میں ہے کہ تم سے وہ جو عہد کرتے ہیں، جو بھی کوئی ٹریٹی کرتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں. تو اب جب توڑ دیں گے یا تمہیں کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو، تو پھر تمہارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ ہم بذلہم علی سوا، برابر کی چوٹ پہ پھر تم بھی ان کا عہد جو ہے وہ ختم کر دو. اس ٹریٹی کو تم بھی سینے سے لگا کے نہ بیٹھے رہو، تم بھی اس عہد کو، اس ٹریٹی کو ختم کر دو اگر انہوں نے کیا دوسری قوم نے. ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ کو یہ خیانت کرنے والے نہیں پسند ہے کہ ادھر سے بٹریل، جی آپ کو بٹرے کریں، آپ سے وہ عہد جو کیا اس کو توڑ دیں، اسے کیپ نہ کریں، تو پھر اللہ کو ایسے لوگ، ایسے خیانت کرنے والے
بالکل نہیں پسند. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور مت خیال کرنا کہ یہ جو کافر ہیں یہ یحسبن، یہ حساب کتاب نہ لگا لینا کہ جو لوگ کافر ہیں سبق وہ سبقت لے جائیں گے کہیں. انہم لا یعجزون، یقین کر لو کہ وہ مطلب وہ عاجز، یعنی کہ کسی کو عاجز کرنا پتہ ہی ہے نا کہ ڈیفیٹ دے دینا یا اس کو مجبور کر دینا کہ وہ بس کر دے اب اپنا کہنا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہ رہے ہیں کہ بھئی انسان کے بچے بن جاؤ، اللہ کو مانو، یہ وہ ساری باتیں جو بھی بتا رہے ہیں قرآن مجید بتا رہے ہیں، تو وہ نہیں اس کو ماننا نہیں چاہ رہے، تو وہ ان کو عاجز نہیں کر سکتے، کسی کو وہ عاجز نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ بھئی وہ بہت ہی مالدار ہیں اور بہت سارا کچھ ہے تو وہ آگے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ. یہاں ایک اور حکم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیچھے کیا کہا ہے، خیانت جو کرے تمہارے ساتھ ٹریٹی کو توڑے، اس کے ساتھ تم بھی توڑ دو برابر، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انسٹرکشن کیا دے رہا ہے، وَأَعِدُّوا، تیار رکھو ان کے لیے، مستطاعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے قوت کے لحاظ سے تم اپنے آپ کو تیار رکھو. وہ کیسے؟ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جو بھی اس زمانے میں گھوڑے ہی ہوتے تھے نا زیادہ، وہ وار کے اندر کام بڑی بہت دیر تک گھوڑے اور وہ یہ ٹینک شینک تو بھی آئے ہیں نا، یہ میزائل اور ٹینک اور یہ تو ساری اس 20th سینچری کا کہ بھی تقریباً اینڈ کی ہاف گزر چکی تھی تو تب کی بات ہے. باقی توپیں شوپیں آ گئی تھیں شاید پہلے، گنز جو، اور اس طرح سے پھر بڑھتا گیا. بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنے کے اور جو کچھ تم استطاعت رکھتے ہو اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے وہ ضرور کرتے رہو، ٹھیک ہے. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اس سے تمہاری جو اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں اور جو کوئی ان کے علاوہ بھی لوگ ہیں ان کے اوپر تمہاری ڈیٹرنس جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، ٹھیک. اس کو یعنی کہ پریپریشنز جو ہیں وار کے لیے وہ کرتے رہنا چاہیے، یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اصول بتا رہا ہے وار کے لیے. اچھا جی، لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے انہیں کہ یہ ایک تو تمہیں نظر آ رہے ہیں تمہارے سامنے جو آ گئے کھڑے ہو گئے، بہت سے اور بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے کہ وہ اندر سے تمہارے لیے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے انہیں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. اب یہ گھوڑے خریدنے کے لیے، تلواریں خریدنے کے لیے، اونٹ خریدنے کے لیے، وار اکوپمنٹ خریدنے کے لیے ظاہر سی بات ہے پیسہ چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کا راستہ کیسے ہو، کیونکہ اگر یہ نہیں آگے سے لڑیں گے یا اپنا دفاع نہیں کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا معاملہ، ٹھیک ہے نا. تو پھر کچھ یعنی انہیں کی ساری پھر وہی چل پڑے گا ان کا سسٹم. تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اگر تم کوئی خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز کا، جان کا کرو چاہے مال کا کرو، تو اللہ کیا کرے گا، یوفی الیکم، وہ تمہیں واپس کر دے گا، پورا دے دے گا، ٹھیک ہے. وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے. تو ہاں بالکل، دیکھیں اس زمانے میں ریگولر آرمی نہیں ہوتی تھی جیسے ہماری ہے نا، ریگولر آرمیز ہیں، ایئر فورس ہے، وہ ہے ہماری قوم کے اندر سے لوگ، ہر ایک قوم کے اندر سے سلیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، وہ سنبھالتے ہیں، ان کی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں، اور پھر وہ دے آر پیڈ، ٹھیک ہے، دے آر پیڈ، اور ان کو بہت سے پرکس بھی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اپنی جانیں اور اپنی سب سے پہلے اپنی جان انہوں نے ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ یعنی کہ کوئی وقت آئے
تو ہم نے اس کے اوپر کرا. لیکن اس وقت کیونکہ صرف ریگولر آرمی نہیں ہوتی تھی, سارے ہی جو مسلمان ہوتے تھے جو آف ایج ہو جاتے تھے تو ان سب کو جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا. وہ سارے کے سارے آرمی بن جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کا کیا ہوتا تھا کہ وہی جو انفال ہے وہ ان میں تقسیم کیے جاتے تھے. ایک پورشن خمس جو ہے 1/5 جو ہے وہ رکھ لیا جاتا تھا ویلفیئر آف اسٹیٹ کے لیے, اور باقی کا جو ہے وہ ان کے اندر تقسیم کر دیتے تھے. وہ تقسیم کا جو طریقہ تھا اس کے اندر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک سمندر ہے, سمندر یہ قرآن حکیم, اس کی ایک آیت میں اگر آپ گھسیں تو میرا خیال ہے 3 دن اسی میں سے نہیں نکل سکتے, اس کی اگر آپ ڈیٹیلز میں جانے لگے, ہے نا. تو میں اب یہاں پہ تو اتنی ڈیٹیل نہیں, آپ کو جتنی میں کر سکتی ہوں اتنی تو میں کرتی ہوں, لیکن مطلب یہی ہے کہ جو کچھ تمہیں جو تم خرچ کرو گے نا, اب اس وقت خرچ کرنا جو ہے وہ یہ تو آسان تو نہیں تھا نا, خود ہی پہلے ہی وہ غریب شریف تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تمہیں پورا پورا واپس دے دے. اس صورت میں انفال کی صورت بھی دے دے گا, اس سے زیادہ بھی دے دے گا, اور تمہارے اوپر کسی قسم کی تمہارے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے. ٹھیک ہے, یہ اگر وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وار کے متعلق اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصول بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا سب سے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی قوم کا ٹریٹی ہے تو تمہیں اس کو کیپ کرنا چاہیے, اگر وہ خیانت کرے تو تمہیں بھی برابر سے اس کو واپس کر دینا چاہیے کہ آپ نے خیانت کی, ہمارا ٹریٹی آپ سے ختم ہو گیا. ٹھیک, اچھا پھر کیا کہا کہ یہ کافر کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتے تم سے. ٹھیک ہے, پھر کہا کہ جتنی تمہاری استطاعت ہو اپنے آپ کو قوت دیتے رہو اس کی, وار کے ویپنز کی, وار کی اسٹریٹجیز ایون جو ہیں ان کو تم بناتے رہو. ٹھیک ہے, اور اس سے کیا ہوگا, اس سے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن جو ہیں اور وہ جو اور بھی دوسرے ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں, اللہ جانتا ہے, وہ سب کے سب کے دلوں کے اوپر ڈیٹرنس رہے گی اس کی. اچھا جی, اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ, اگر وہ اپنے آپ کو اس کے سلم ویپنز رکھ دینے کو, اپنے ہتھیار ڈالنا جسے کہتے ہیں, اپنے ویپنز رکھ دینے کو, اگر وہ اس پہ آمادہ ہو جاتے ہیں, اگر وہ اپنے ہتھیار رکھ دیتے ہیں تو فَاجْنَحْ لَهَا, تو تم بھی رکھ دو اس قوم کے لیے اپنے ہتھیار, مت لڑو ان سے, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یقین کر لو کہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اور دیکھو تمہیں تمہاری ساری باتیں بتا رہا ہوں, تم ایمانداری سے ان پہ عمل کرو گے, لیکن کیا ہے, فکر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے نا, ہیں تو وہ ایسے دھوکے تو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کریں گے, تمہیں دھوکہ دینے کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو پھر دیکھ لو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اللہ تمہیں کافی ہے, یقین کر لو اللہ تمہیں کافی ہے. تمہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس طرح کرنا ہے, تو اگر وہ لڑائی سے ہتھیار رکھ لیتے ہیں اور بات اس وقت رکھ دیتے ہیں تاکہ تم بھی چھوڑ دو ہتھیار, ہے نا, تم بھی رکھ دو, میں کہہ رہا ہوں تو تم رکھ دو گے, اور بیچ میں سے ان کا یہ ہے کہ فی الحال ٹائم بائی کریں اور پھر دھوکہ دے کے ان کو ماریں. اگر ایسا کچھ ہوگا تو فکر نہ کرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, وہی ہے جو تمہیں اپنی نصرت کے ساتھ, اپنی مدد, اپنی طرف سے مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کر دیتا ہے. ایدکا, تمہیں مضبوط کر دیتا ہے, اور مومنوں کے ساتھ, یعنی مومنوں کو بھی تمہارے ساتھ, وہ گروپنگ تمہاری مومنوں کے ساتھ بھی کر دیتا ہے, اور اپنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی تمہاری مدد کرتا ہے, تمہیں مضبوط کرتا ہے. کس کے ساتھ؟ مومنوں کی گروپنگ کے ساتھ اور اپنی مدد کے ساتھ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ,
اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیاری بات ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے یہ آیت، ساری ہی لگتی ہیں اچھی، لیکن اس طرح کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اب یاد کریے نا ذرا کیا ان کا حال تھا اربوں کا، چھوٹی سی بات پہ جو لڑنا شروع ہوتے تھے، لڑ کے نسلیں ختم کر دیتے تھے، ایسے ہی تھا، چھوٹی سی بات پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، الفت مینس ایک دوسرے سے پیار، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا یہ جذبہ، ٹھیک ہے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، تم اگر ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا پورے کا پورا مال متا سب کا سب خرچ کر لیتے تو تم ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، یہ قربت، یہ الفت، یہ پیار، یہ محبت، یہ تم نہیں پیدا کر سکتے تھے چاہے ساری دنیا کا مال خرچ کرتے، ٹھیک ہے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں الفت ڈال دی، الفت کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا، پیار، محبت، سمپتھی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کامریڈشپ، سارا کچھ الفت میں آ جاتا ہے، ٹھیک، چلیے شکر، انہ عزیز حکیم، یقین کر لو کہ وہ غالب ہے، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوگا، اور اس کے فیصلے بڑی حکمت پر ہوتے ہیں مبنی، اور وہ حکیم ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے جو مومنوں میں سے آپ کا اتباع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو قتال پہ آمادہ کرتے رہیں، یعنی یہ نہیں کہ یہ ایک ہو گئی ہے تو بس جناب سوکھے ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی 70 ان کے 72 مار دیے ہیں، 72 کے 70 جتنے بھی مار دیے ہیں وہ، اور جتنے بھی قید کر دیے ہیں تو اسی پہ وہ قانی ہو کے بیٹھ، یعنی اسی کے اوپر وہ نہ ہو جائیں، اطمینان کر کے نہ بیٹھ جائیں، نہیں، ان کو ابھی بھی مومنوں کو قتال کے اوپر آپ وہ آمادہ کرتے رہیں، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر ان میں سے، بس یہاں پہ میری گنتی ختم، سب سے مشکل عربک میں جو ہے نا مجھے کاؤنٹنگ لگتی ہے، اس میں غلطی کر جاتی ہوں، غلطی کر دوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، مطلب میرا کچھ نہیں ہے، میں یہی کہہ دیتی ہوں کہ اگر وہ تم میں سے 20 ہوں گے تو تم 200 پہ غالب آ جاؤ گے، میں کل اس کے بالکل مطلب دیکھیں یہ میرا جو قرآن مجید ہے یہ دیکھیں، یہ صرف عربک میں ہے، میں اس کے اوپر سے پڑھتی ہوں نا، اس لیے کسی خاص طور پہ گنتی کے وقت تو میری وہ بالکل ہو جاتی ہے، مجھے نہیں یاد ہوتا، تو کل میں ان کا مطلب آپ کو بتا دوں گی، ابھی میں اس کو کنٹینیوٹی کو رکھنے کے لیے کہ اگر وہ 20 ہوں گے اور صبر کرنے والے، اگر تم میں سے صبر کرنے والے، جم جانے والے 20 ہوں گے تو وہ ان کے 200 پہ غالب آ جائیں گے، کل میں آپ کو بتا دوں گی یا نیکسٹ لیکچر میں کوئی بھی، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر تم میں سے، یہ مجھے پتہ ہے 100 ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ان کے 1000 پر جو کہ کافر ہیں ان کے 1000 کے اوپر وہ غالب آ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ ان کے اندر جو فکر ہے، جو ایک اللہ کے اوپر یقین کرنے سے جو فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جو میرے پہ یقین کرتا ہے نا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے، جو اس طرح کی ہے وہ ایک حدیث پوری کی پوری میرا خیال کہیں میں نے پیچھے آپ کو بتائی ہوگی، تو پھر اس کی فکر جو ہے، بصیرت جو ہے، آنکھیں جب بن جاتا ہے اللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ تو 100 جو ہیں وہ 1000 پہ غالب آ ہی جائیں گے نا، ٹھیک ہے، اچھا جی، تو وجہ کیا ہے کہ ان کی فکر تیز ہی نہیں، ان کی جو سوچ سمجھ ہے، تفقع ہے، ان کا فکر ہے، جو ان کا سوچنے کا انداز ہے ان کا، وہ نہیں ہے اتنا اچھا،
کہ اس لیے مومن کیونکہ اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی جو سمجھ عقل ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ اب ہے تو یہ تھا کہ تم اتنے پہ غالب آ سکتے تھے، اگر تم 100 ہوتے تو 1000 پہ غالب آ سکتے ہو، لیکن اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے اوپر سے اس کو تھوڑا ہلکا کر دیا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری بھی ہے، کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ، اور اب اگر تمہارے اندر 100 ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے، جو جم جانے والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو الٹے پلٹے جو شیطان کے خیالات ہیں ان سے روکنے والے ہوں گے، تو وہ یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تمہارے اندر 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کی اجازت سے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کے اپنے آپ کو غلط چیزوں کے خیالات سے روکنے والے اور کسی بھی مصیبت کے اوپر جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو جائے وہ تو 2000 پہ غالب آ ہی جائے گا نا، 1000 ہوں گے تو۔ چلیے اچھا جی، ما کانا لنبی، یہ ٹائم میرا خیال ہے کہ شاید یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے نا وہ اس میں سے آ رہا ہے، یعنی اس کے آگے جو کچھ کرنے والا ہے، تو اس لیے میرا خیال، ہاں اور یہ رہ تو ویسے تھوڑی ہی گئی ہے، میرا خیال ختم کر رہا ہوں نہیں، ٹھیک ہے، ابھی یہیں پہ 66 تک ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو نیکسٹ پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کر لیتے ہیں۔ پہلے ہی 1 گھنٹہ ہو گیا، زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، لیکن یہ ایسی سورہ انفال ہے نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو کہ کتنا ٹائم ہو گیا پڑھتے پڑھتے، تو میرا خیال ہے پھر اس کو ختم کر لیتے ہیں، اور چلیے نیکسٹ میں کر لیں۔